اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ القمر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 37ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 54ویں۔ اس کی کل 55 آیات ہیں جو کہ 3 رکوع پہ مشتمل ہے۔ القمر کا روٹ قمر کاف میم رے اور اس کا مفہوم چاند ہے۔ سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے اور اس آیت کی نسبت عام طور پہ واقع شکل قمر جو ہے اس کی طرف بیان کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق، امین، در یتیم، باعث تخلیق کائنات، بعدت خدا، بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی معجزات سے معمور ہے۔ اگر غیر جانبدارانہ طور پہ سرکار کی زندگی میں تفکر کیا جائے تو آپ کی پوری حیات طیبہ ایک معجزہ ہے۔ سرکار کی زندگی میں جو معجزات رونما ہوئے وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں اور قرآن کریم نے ان کی شہادت دی ہے۔ انہی میں سے ایک شکل قمر کا واقعہ بھی ہے۔ اعلان نبوت کو تقریباً 8 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات ابو جہل ایک بڑے یہودی عالم اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم سے پہلے نبیوں نے بہت سارے معجزات دکھائے ہیں، تو تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معجزہ دیکھ کے تم ایمان لے آؤ گے؟ بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا تو یہودی عالم نے کہا، آسمان پہ کسی طرح کا جادو نہیں چلتا۔ ابو جہل نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا تو اس پہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا، چاند کے اس طرح سے 2 ٹکڑے کر دو کہ اس کا ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پہ اور دوسرا ٹکڑا جبل ابو کی کان پہ نمودار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جس طریقے سے ابو جہل نے فرمائش کی تھی اس کا ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پہ اور دوسرا ٹکڑا جبل ابو کی کان پہ نمودار ہو گیا۔ سرکار نے جب دوبارہ اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کے یہودی عالم فوراً ایمان لے آیا، مگر ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر باندھ دی اور ایمان نہ لایا۔ اس واقعہ کی شہادت کئی قافلوں کے مسافروں نے بھی دی جو مکہ کی جانب گامزن سفر تھے۔ اس واقعہ کی ایک معجزاتی اور تاریخی حقیقت ہے اور اس میں ہمارے لیے تفکر کرنے اور صبر حاصل کرنے کے بہت سارے پہلو موجود ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے قرآن کریم کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔
سورہ القمر پہلا اور دوسرا رکوع جو کہ آیات 1 سے لے کے 40 پر مشتمل ہے۔ اقتربت الساعۃ، قریب آ پہنچی سات، وانشق القمر، اور شک ہو گیا چاند، وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی نشانی تو اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور یہ کہتے ہیں، سحر مستمر، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، وَكَذَّبُوا، انہوں نے تکذیب کی ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اتباع کیے جا رہے ہیں اپنی خواہشات نفس کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملے کا ایک مستقر ہے۔ مستمر، اس کا روٹ ہے مرر، میم رے رے، اس کا مطلب ہے لگاتار چلانا، کنٹینیوسلی۔ مستقر قرر سے بنا، کاف رے رے، اس سے مراد ہوتا ہے کوئی مقررہ وقت یا مقررہ جگہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں قرار کا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اپوائنٹڈ فکس ٹائم اور پلیس اور a set goal۔ جب ہم ان آیات کو سامنے رکھ کے چاند پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اور چاند میں ایک بڑی مماثلت نظر آتی ہے۔ جس طرح پہلی کا چاند انتہائی باریک اور کم روشن ہوتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک مکمل اور بہت روشن چاند بن جاتا ہے، اور یہی چاند پھر گھٹنے لگ جاتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے تقریباً اسی حالت پہ جا پہنچتا ہے جس میں وہ نمودار ہوا تھا، دوبارہ وہی کمزور اور پتلا سا۔ اب اس حقیقت کے نشاندہی، یہ چاند کے گھٹنے کی اور بڑھنے کی، سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں بھی موجود ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اور چاند مقرر فرما دیے ہیں ہم نے اس کے لیے منزلیں، حتیٰ کہ وہ ہو جاتا ہے مانند کھجور کی ایک پرانی شاخ کے۔ بالکل اسی طرح جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو انتہائی لاغر اور کمزور، پھر بڑھتے بڑھتے ایک زوروں کی جوانی کو پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ڈلتے ڈلتے پھر کمزوری کی حالت کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک انفرادی مماثلت تھی، اور اس کی چاند کی دوسری مماثلت جو ہے وہ ہماری جو اجتماعی دور زندگی یا ایک قوموں کی زندگی ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ جب بھی کوئی قوم یا کوئی معاشرہ نیا ترتیب پاتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ قومیں، وہ ملک، وہ عروج پاتے ہیں، اور اس عروج کے بعد پھر ایک زوال شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ وہ مٹ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے چاند اپنی آخری سٹیج پہ پہنچنے کے بعد اماوس کی راتیں شروع ہو جاتی ہیں، جن میں چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، تو یا پھر ہمارے مرنے کے بعد ہم بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے ایک پردہ غیب میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں، ان پہ غور و فکر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جو سورت ہم نے اس سے پہلے مکمل کی تھی، سورہ نجم، اس کی جو آخری آیات ہیں، خاص طور پہ 57 اور 58، ان پہ ذرا غور کریں۔ ان میں ارشاد ربی ہے، آپ پہنچتی ہے آنے والی، تو نہیں کوئی اس کو ہٹانے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر جو آخری آیت تھی سورہ نجم کی، اس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ ہماری نجات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے میں ہے۔ اب جب سورہ القمر کی ہم پہلی 3 آیات پہ تفکر کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص
موت جیسی اٹل حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کے بھی وہ حق کو نہیں پہچان پاتا، جس کا ایک ثبوت ابو جہل ہے۔ جبکہ اور ابو جہل کی طرح کی طرز فکر اور عمل رکھنے والے جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو، ایسے معجزات کو، ایسی نشانیوں کو ایک جادو قرار دیتے ہیں، داعی حق کی تکذیب کرتے ہیں، اور ان کا ایسا کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ اہوائے نفس یا آپ کہہ لیں نفسانی خواہشات کی اندھا دھند پیروی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ تحقیق آ چکی ہے ان کے پاس من انباء وہ والی خبریں ما فیہ مزدجر جن میں ایک روک تھام کا سامان ہے، جن میں ایک سامان عبرت ہے، حکمت بالغہ ایک حکمت بالغہ، فما تغنی النذور تو کچھ کام نہیں آ رہا انہیں خبردار کیے جانا، فتولی عنہم پس منہ پھیر لے ان سے، یوم ید الداعی الی شیء نکر جس روز پکارتا ہے ایک پکارنے والا ایک ناگوار شے کی طرف، مستجر زجر سے بنا، زے جیم رے، اس کا مطلب ہے سد راہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کو روک دے، دھمکی امیز، جھڑک، سرزنش، یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈراوا جس کی وجہ سے آپ رک جائیں، اور انگلش میں آپ کہیں گے اے ڈیٹرنٹ، اے پریونٹیو۔ نکر نکر سے بنا، نون کاف رے، سخت ناپسندیدہ، سم تھنگ فاربیڈنگ اور سم تھنگ ٹیربل۔ آج ہمارے پاس موجودہ دور سے پہلے والے لوگوں اور قوموں کے بارے میں بہت ساری معلومات موجود ہیں، اور خاص طور پہ موجودہ دور میں جو افراد اور اقوام کے عروج و زوال کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جو ہے، اور ان وجوہات کو جان لینا جس کی وجہ سے ان پہ زوال آیا، جن کی وجہ سے ان کو عروج ملا، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور جب ہر طرح کی اطلاعات، معلومات اور تنبیہات پہنچا دینے کے باوجود بھی لوگ حق کی آواز پہ کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو وہ حکم ربی کے مطابق داعی حق کے لیے ان سے منہ پھیر لینا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا وہی ایک بہتر حکمت عملی ہے۔ خشان ابصارہم، اب جب وہ پکار آئے گی، خشان ابصارہم جھکی نگاہوں سے، یخرجون من الاجداث سے نکل پڑتے ہیں اپنے اپنے ٹکانوں سے، کانم جرادم منتشر جیسے وہ ہوں کہ منتشر ٹڈیاں، مہطعین الی الداع دوڑتے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون تو پھر کہتے ہیں کفر کرنے والے یا کہتے ہیں کافر، ھذا یوم عسر یہ تو کوئی ایک یوم عسر ہے یا بہت سخت اور بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ الاجداث جدت سے بنا، جیم دال سے موجودہ ٹکانے یا موجودہ پناہ گاہیں، سٹرکچرز، والٹس، پریویلنگ پلیسز، مہطعین ہتھا سے بنا، ہے تو این دوڑ کر جاتے ہوئے، ریسنگ اہیڈ، اور اثر سختی، کٹھنائی، جو بہت ہی مشکل گھڑی۔ اب جب ایسی گھڑی آ پہنچتی ہے تو کوئی بھی بچ کے نہیں نکل سکتا، بلکہ خود مقتل کو دوڑا چلا آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب کسی ایسے ہی وقت کے انتظار میں اپنی زندگیوں کو گنوائے جا رہے ہیں، یا پھر ہمیں پیغام حق پہ لبیک کہہ کے اپنی زندگیوں کو سنبھال لینا چاہیے؟ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح
تکذیب کی اس سے پہلے قوم نوح نے بھی. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو. وَقَالُوا، اور یہ کہا مجنون وازدجر، کہ یہ تو ایک مجنون ہے، اور انہیں دھمکیاں دی. فَدَعَا رَبَّهُ، تو انہوں نے دعا کی. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ہی میری نصرت فرما. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، تو ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے. بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، پانی کے ساتھ لگاتار برستا ہوا، یا ایک موسلادھار بارش. منہمر ہمر سے بنا، ہے میم رے، موسلادھار، پورنگ فورتھ اور پورنگ ڈاؤن. اب تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جن کبیرہ گناہوں کا تذکرہ سورہ نجم میں کیا گیا اور بطور مثال کچھ نافرمان اقوام کے انجام کا ذکر بھی ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں اور ہر طرح کی نشانیاں دیکھ کے بھی جھٹلانے والوں کے انجام کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں. اور ان میں سے سب سے پہلی مثال جو ہے وہ قوم نوح کی ہے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھوڑ نکالے زمین سے ہم نے چشمے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو مل گیا پانی اس کام کے لیے جو مقدر کر دیا گیا تھا. کہ زمین سے بھی پانی کے چشمے ابل رہے ہیں اور آسمان سے بھی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، تو پھر ایک سٹیج آئی کہ دونوں پانی آپس میں مل گئے اس کام کے لیے جو ان کے لیے مقدر کر دیا گیا تھا. وَحَمَلْنَا عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اٹھا لیا ان کو ایک تختوں اور میخوں والی پہ. تجری بِأَعْیُنِنَا، چلتی ہماری نگاہوں کے سامنے. جزاء لمن کان کفر، جزا اس کی جو کفر کیا گیا. فجرنا، فجر سے بنا، فے جیم رے، ہم نے پھاڑ نکالا، ہم نے بہا نکالا. وی کاز ٹو گش فورتھ. دسر، دسر سے بنا. دسر کا ایک میننگ کیلیں ہیں، کیلیں یا میخیں، اور اس کا ایک اور میننگ کسی جہاز یا کشتی کو مرمت کی غرض سے لے جانا یا اس کی مرمت کرنا بھی ہے. نیلز ٹو ریپیئر اے شپ اور بوٹ. ذات الالواح ودسر، اب اس پہ آپ نے خود غور کرنا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً، تحقیق اس بات کو، اس واقعے کو ہم نے ترکہ کر دیا ہے بطور نشانی. فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا، کیا ہے کوئی جو یاد کر لے، ذہن نشین کر لے ان چیزوں کو. وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا پھر میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہوا ہے قرآن کو. لِلذِّکْرِ، یاد دہانی کے لیے. فحال میں مدکر، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا، یاد پکڑنے والا، نصیحت لینے والا. مدکر اس کا روٹ ہے ذکر. مدکر کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کو یاد کروایا جائے تو اسے یاد آ جائے. اور اس کے جو دوسرے میننگ ہیں وہ ہے جو ذہن نشین کر لے. جب اسے یاد کروایا گیا تو وہ ذہن نشین کر لے، جو یاد رکھ لے. The one who will mind, one who will remember. آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. یہ آیت اس سورہ میں 5 دفعہ آئی ہے. پہلی دفعہ قوم نوح، اور پھر جو دوسری اقوام سابقہ ان کے تذکرے کے بعد. یہ بات ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اس آیت پہ خوب غور و فکر کیا جائے. تھوڑا سا تفکر کرنے سے بھی
کئی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سب سے پہلی بات، قرآن کریم محض ایک کتاب ہی نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دوسری بات، اسے سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ جو اس میں حقائق، جو زندگی کے راز، جو زندگی گزارنے کے فارمولے اس میں دیے ہوئے ہیں، ہم ان سے باخبر ہو کے اپنا مقصد حیات پالیں۔ اب اس کتاب کو سیکھنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ ہے شوق اور لگن۔ ہم جتنا زیادہ تعلق اس کتاب کے ساتھ قائم کریں گے اتنا ہی زیادہ اسے جان پائیں گے۔ اب تعلق مضبوط بنانے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ جس قدر ہماری زندگی قرآن کریم کے مطابق یعنی اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی جائے گی، اسی مناسبت سے فہم قرآن بھی ترقی کرے گا۔ کذبت عاد، تکذیب کی عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر کیسا رہا میرا عذاب اور انہیں خبردار کرنا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجی ان پہ ایک ہوا تیز و تند، فی یوم نحس مستمر، یوم نحس میں جو ان پہ لگاتار چلتی رہے، یوم نحس میں لگاتار چلنے والے، سرسرن، اس کا روٹ ہے سرسر، سواد رے، سناٹے دار، سکریمنگ، فیوریس، ایک تیز ہوا جس میں ایک ہلکی سی آواز بھی ہوتی ہے، سیٹیاں بجاتی ہوتی۔ اب یہ دوسری مثال جو ہے یہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے قوم عاد کی، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس قوم کو بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی قوتیں عطا کی گئی تھیں، لیکن وہ تکبر کا شکار ہو کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تنز الناسا، اب جب ان پہ وہ ہوا مسلط ہو گئی یا ہوا کا عذاب مسلط ہو گیا، تنز الناسا، کھینچ مارتی لوگوں کو، کانہم اعجاز نخل منقع، جیسے وہ تنے کھجور کے اکھڑے ہوئے، فکیف کان عذابی ونذر، سو کیسی رہی میری سزا اور میرا متنبع کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو آسان کر دیا قرآن کریم کو یاد دہانی کے لیے، تو پھر ہے کوئی جو یاد حاصل کر لے؟ تنزیو، نزا سے بنا، نون زی این، اکھاڑ دیتی، ایکسٹریکٹنگ، پلکنگ آؤٹ، منکر، کار سے بنا، کاف این رے، جڑوں سے نکالے ہوئے، اپروٹڈ۔ قوم عاد پہ تند و تیز آندھی اور طوفان کا عذاب کئی راتیں اور کئی دن مسلسل مسلط رہا، جس کے نتیجے میں نافرمان تباہ و برباد کر دیے گئے، جبکہ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی وہاں سے نکال کے ایک محفوظ مقام پہ پہنچا دیا۔ کذب ثمود بالنذر، تکذیب کی سمود نے خبردار کرنے والوں کی، فقالو، اور انہوں نے کہا، اباشرا منا واحداتن، تو کیا ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے، نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں گے، ان اذا فی ضلال وسعور، تب تو ہم پڑ جائیں گے گمراہی میں اور دیوانگی میں، کہ اگر ہم اپنے اندر سے ایک مبعوث کیے ہوئے بندے کی اتباع کرنے لگ جائیں گے تو یہ تو پھر بڑی ایک عجیب سی بات ہوگی کہ ہم تو ایک گمراہی میں اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ اور کہ یہ ذکر علیہ من بیننا، تو کیا القا ہوا ہے ذکر ہمارے میں سے صرف اسی پہ، اور ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، بلکہ وہ غلط بیانی کر رہے اور غیر متعلقہ باتیں کر رہا ہے۔ سو اور
سار سے بنا، سین این رے، پاگل پن، میڈنس۔ اشر، اس کا روٹ ہے اشر، الف شین رے، گستاخ، جلدی جلدی باتیں کرنے والا، جلد باز، بڑے مارنے والا، انسولنٹ، امپرٹیننٹ، ریش، بریک۔ اب قوم عاد کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود ہے اس کو عروج حاصل ہوا تھا۔ یہ لوگ بہت ذہین تھے اور خاص طور پہ انجینئرنگ ان کی ایک ایکسپرٹیز تھی، لیکن دولت پرستی، خود نمائی اور خود ستائشی میں مگن ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی انتھک کوششوں کے باوجود بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ اب ان کا جو ایک انداز ہے، جو انداز زندگی تھا، وہ آپ نے دیکھا۔ سَيَعْلَمُونَ، تو اب معلوم ہو جائے گا، سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِ، معلوم ہو جائے گا انہیں کل کو کون ہے جھوٹا بڑ بولا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، ہم بھیجے دیتے ہیں ناکا کو، فتنۃ اللہم، ان کی آزمائش کے لیے یا بطور آزمائش، فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، سو آپ انتظار کریں ان کے بارے میں اور صبر رکھیں۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور بتا دیں انہیں کہ پانی ان کے مابین تک، پانی بتا دیں انہیں کہ پانی ان کے مابین تقسیم شدہ ہے، کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور اگلے دن یہ پانی پیئیں گے۔ کلو شرب محتضر، ہر ایک کو پینا ہے پانی باری پہ حاضر ہو کے۔ فَارْتَقِبْهُمْ، رقب، سو ان کو دیکھتے رہو، سو واچ دیم اور کیپ اے واچ اوور دیم۔ استبر، اس کا روٹ صبر ہے، سواد بے رے، صبر کرتے رہے، بی پیشنٹ۔ اب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ مطالبہ پورا کر دیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، اور معجزے کی وہی ناکا، وہی اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش کا سامان بن گیا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو انہوں نے ندا کی، انہوں نے آواز لگائی، صاحبہم، اپنے ایک صاحب کو۔ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، سو اس نے ہاتھ بڑھایا تو کاٹ دی اس کی کونچیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو کیسا ہوا پھر میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے بھیجی ان پہ ایک زوردار آواز، ایک دھماکے دار آواز۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو ہو گئے جیسے کسی باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ۔ فَتَعَاطَىٰ، عطاؤ سے بنا، این تو واو، تو وار کیا، then took by hand۔ کہاشیم، حشم سے بنا، ہے شین میم، ٹوٹی ہوئی خشک ٹہنیاں یا خشک ڈنڈیاں، لائک بروکن ڈرائی سٹکس، جو کسی استبل کے یا باڑے کے ارد گرد لگائی جاتی ہیں۔ المحتضر، حذر سے بنا، ہے زوئے رے، باڑ لگانے والا، رکاوٹ کا احاطہ کرنے والا۔ A fold builder or to make for oneself an enclosure of woods or reeds۔ اب جب سمود نے اللہ تعالیٰ کے نشانی کی بے حرمتی کی تو نتیجتاً ان پہ ایک عذاب مسلط ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو یاد دلانے کے لیے، تو ہے کوئی جو یاد دہانی حاصل کر لے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، تکذیب کی قوم لوط نے خبردار کرنے والوں کی۔
انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک پھر بھیج دیا ہم نے ان پہ ایک سنگریزوں کا طوفان، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہم، ان کو ہم نے نجات دی، بسحر، وقت سحر، حاسباً، حسب سے بنا، ہے سواد بے، پتھروں کا طوفان، اسٹام آف سٹونز، اور راک فال، جس طریقے سے پہاڑی علاقے میں ایک لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، یہ وہ چیز ہے جسے کہا جاتا ہے حسب۔ اور یہ چوتھی مثال قوم لوط کی ہے، اور یہ قوم شہوت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور آخرکار تباہ و برباد ہوئے۔ اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو محفوظ رکھا، اور اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی انہیں وہاں سے ایک اور محفوظ مقام پہ بھیج دیا۔ نعمت من عندنا، اب وہی جو قوم لوط کے بارے میں تفصیل تھوڑی سی اور جاری ہے، نعمت من عندنا، ایک نعمت ہماری طرف سے، وہ جو نیک کام کرنے والوں کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا، یہ اللہ کی نعمت سے تھا۔ کذالک نرزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو کوئی بھی شکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، تحقیق خبردار کیا گیا تھا انہیں ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، وہ متردد رہے تنبیہات سے، وہ اس چیزوں کے بارے میں شک و شبے میں ہی پڑے رہے۔ لَقَدْ رَوَادُوا عَنْ ضَيْفِهِ، اور تحقیق انہوں نے ارادہ کیا ان کے مہمانوں کے بارے میں، جو مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو پھر ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، بس چکھو میرا عذاب اور خبردار کرنا۔ بطشتنا، بطش سے بنا، بے تو شین، ہماری پکڑ، اور سیزر، اور ہولڈ، اور گرپ۔ فتمسنا، تمس سے بنا، تو میم سین، تو ہم نے ختم کر دیا، وی ابلیٹریٹڈ، جیسے ربڑ کے ساتھ آپ کوئی چیز مٹا دیتے ہیں، اس طریقے سے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، تحقیق آ لیا ان کو صبح ایک عذاب مستقر نے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چکھو میرا عذاب اور خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد دہانے، للذکر، یاد دہانے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو یاد دہانی حاصل کر لے، جو نصیحت پکڑ لے۔ صبحہم، صبح سے بنا، سواد بے ہے، ان پہ آ رہا، اوور ٹوک them۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، and certainly a lasting punishment overtook them in the morning۔ اب یہ چار قوموں کا ذکر جو ہے آپ کے سامنے ہوا، قوم نو، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط۔ ان سب قوموں کے احوال آسمانی کتابوں کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں بھی محفوظ ہیں، اور کوئی بھی ذی شعور جو ہے ان کو پڑھ کے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ان حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ یاد دہانی ہے کہ برائی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اور ہماری فلاح اور نجات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے میں ہے۔ مختصر خلاصہ، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرد بھی انکار نہیں کر سکتا، اور جو لوگ
موت کی حقیقت کو جان لیتے ہیں وہ مرنے کے بعد کے مراحل کی تیاری کرتے ہیں، جبکہ جو لوگ اس حقیقت کو پس پش ڈال کے اس دنیا کی رنگ و بو میں گم ہو جاتے ہیں تو وہ گویا اپنے ہی لیے تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن افراد اور اقوام نے احکامات الہیہ اور نبیوں کی راہ کو چھوڑ کر اپنی من مرضیاں کی، تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے۔ اس صورت میں مذکورہ اقوام کے بارے میں مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی فرد یا بحثیت مجموعی ایک قوم اہوائے نفس کی پیروی میں لگ جاتی ہے اور اپنے سمت درست نہیں کرتی تو صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ ان اہوائے نفس میں انا پرستی، حفظ اقتدار، تکبر، دولت پرستی، حفظ پرستی، مفاد پرستی اور فحاشی سر فہرست ہیں، اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی اور نبیوں کی طرز کی نفی ہے۔ انفرادی سطح پہ یہ اخلاق و کردار اور اجتماعی سطح پہ یہ معاشرتی قدریں ہیں جن کی نفی کرنے سے ایک اچھا انسان اور اجتماعی طور پہ ایک مہذب، خوشحال اور فلاح معاشرہ تخلیق نہیں پا سکتا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری میں غصہ ہے، خواہش اقتدار، جاہ پرستی، دا ڈیزائر ٹو ڈومینیٹ، کبر یا تکبر اور انا پرستی، اپنی مرضی کرنا، حفظ اقتدار اور جنسی غلبہ ہے۔ ان کمزوریوں کا حامل کبھی بھی ایک روحانی شخص نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔